زکوٰۃ کا دینا، ہمارے ایسا فرماتے تھے اگر صحیح طریقے زکوٰۃ ادا کرنے پر امت آ جائے تو زکوٰۃ کی برکات برداشت نہیں کر سکتی. ایک بڑا طبقہ ہے جو زکوٰۃ کو مستحقی سے چھپا لیتا ہے. اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. زکوٰۃ چھپا لیتے ہیں، زکوٰۃ چھپا لیتے ہیں. ادھر زکوٰۃ چھپائی، ادھر زکوٰۃ چھپائی، اور ادھر ٹیکس چھپایا. ہاں، یہ زکوٰۃ چھپائی، ادھر زکوٰۃ چھپائی، ٹیکس چھپایا. بجائے اس کے کہ اپنے مال سے دوسروں کو نفع پہنچاتے تو اللہ تمہارے مال میں برکت ڈال دیتا. اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت بھی کرتے اور مال کو بڑھاتے بھی. مال کی کثرت، مال کی حفاظت زکوٰۃ کے دینے میں ہے. یہاں مال کی کثرت سود میں نظر آتی ہے اور مال کی قلت زکوٰۃ میں نظر آتی ہے. یہاں مال کی کثرت سود میں دکھائی دیتی ہے اور مال کا کم ہونا زکوٰۃ میں دکھائی دیتا ہے. معاملہ اس کا الٹ ہے. انہوں نے زکوٰۃ چھپائی اور ٹیکس کے مقابلے میں زکوٰۃ کتنی ہے؟ بہت بہت کم. اللہ تعالیٰ تم سے زکوٰۃ ٹیکس کے مقابلے میں بہت کم لینا چاہتے تھے. انہوں نے کم کو چھپایا، اللہ سے بچایا. اللہ نے اس زکوٰۃ کے چھپانے کے جرم میں ان پر ٹیکس ڈال دیے. آپ دیکھ لو، چاہے اپنے ملک میں ہو چاہے باہر کے ملک میں ہو، ٹیکس دو. ابھی تک تو دکان مکان کا ٹیکس تھا، اب اپنا بھی ٹیکس دو. جی ہاں، اپنا بھی ٹیکس دو، اپنا بھی ٹیکس دو. وہ خدا کی قسم اگر کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکس کا بوجھ اور ٹیکس کی جو مصیبت پڑی ہے یہ زکوٰۃ کے چھپانے سے پڑی ہے. اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ زکوٰۃ کو چھپا کے رکھا. اللہ نے سارا مال ردی کر دیا، سارا مال ردی. نظام ہمارا ہے، معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. کیوں کر دیا؟ تو نے کیا کیا؟ تجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ یہ سارا نظام کائنات جو تیرا خادم تھا، تجھے اللہ نے مخدوم بنایا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان مخدوم ہے، نظام کائنات اس کی خادم ہے. خادم کو الزام دے رہا، خادم نے کر دیا. خادم کو الزام دے رہا ہے، خادم نے کر دیا. غلام، تیرا غلام تجھے نقصان پہنچا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے زکوٰۃ چھپائی، اللہ نے ٹیکس مسلط کیا. تم نے زکوٰۃ چھپائی، اللہ نے مال کو ردی کر دیا. یہ سیدھی بات ہے. ہم کبھی نہیں کہتے، ہم کبھی نہیں مانتے اس بات کو کہ ان کے مسائل کا تعلق اور ان کے احوال کا تعلق غیروں سے ہے. بالکل نہیں. ان کے مسائل کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے. صاحب فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینے پر آ جاوے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا اور کوئی ننگا نہیں رہ سکتا. یہ پکی بات ہے. صرف اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کر دے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ہے کہ مستحق کو خود تلاش کرو. لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا مجاہدہ نہیں کرتے. کوئی آ کے لے جاوے گھر پہ نہیں. کسی مستحق کو اپنے گھر آنے پر مجبور کرنا زکوٰۃ دینے کے لیے، یہ اپنا احسان سمجھنا ہے اس پر. حالانکہ اس کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو مستحق بنایا ہے، میرے ذمہ میں زکوٰۃ اس کو پہنچاؤں. یہ فرماتے تھے ایسے تلاش کیا کرو مستحق کو زکوٰۃ دینے کے لیے جیسے پانی تلاش کرتے ہو وضو کے لیے کہ نماز پڑھنی ہے. پانی تلاش کرو، نماز پڑھنی ہے. کہ مستحق کو تلاش کرو کہ زکوٰۃ دینی ہے. جو مال پاک کیا ہے اس مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرو تاکہ تمہارے پاکیزہ مال سے خیر کے شعبوں میں، تربیت کے اور تعلیم کے اور ان میں صفات کے پیدا ہونے کے راستے کھلیں. کیونکہ ضروری بات کر رہا ہوں، صاف ستھرے مال کو خیر کے کام میں خرچ کرو. مساجد پر، مکاتب پر
اور جو مال زکات کا دیا ہے، مال کا میل ہے، اس کو مستحقین پر، غربا پر، فقراء پر خرچ کرو. خود جا کر تلاش کرو کس کی کہاں ضرورت ہے، کس کی کیا ضرورت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھر سے اچانک کھانا منگوا لیا کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ ان کے گھر کے کیا نظام ہے. اگر ان کے کھانے کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا معیار سے گرا ہوا ہے تو ان کی مدد کی ضرورت ہے، اور اگر ان کے کھانے کا معیار آپ کے کھانے سے بڑھا ہوا ہے تو ان کی تربیت کی ضرورت ہے. اس لیے عرض کیا کہ زکوٰۃ مستحق کا حق ہے، اس کو پہنچاؤ زکوٰۃ. جیسے واضح ہے کہ زکوٰۃ کی برکات برداشت نہیں کر سکتا، زکوٰۃ کی بہت برکتیں ہیں. اس لیے عرض کیا کہ زکوٰۃ مستحق کا حق ہے، اس کو پہنچاؤ زکوٰۃ.